آپ لوگوں کو اس موقع پہ زحمت دی ہے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے ریلیٹڈ پاکستان تحریک انصاف اپنا موقف عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اور ایک سیٹ پروونشل اسمبلی کی ہے۔ جو 3 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہے اس میں 154 انہیں 154 لودرا والی سیٹ ہمارا رانا فراز صاحب کی وہ ایم این اے ہے جو سپریم کورٹ کے پہلے ڈیسیجن میں 39 ضمنے میں انکلوڈ تھے، اور ان کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ کے پہلے آرڈر کے مطابق 25 جولائی کو بھی ایز اے پی ٹی آئی ایم این اے ہو چکا تھا۔ باقی 2 ایم این اے صاحبان این اے 79 گجرانوالہ سے احسان ورک صاحب اور این اے 81 بلال صاحب گجرانوالہ سے دونوں نے اپنے ایفیڈیوٹیں پی ٹی آئی کے حق میں سبمٹ کر دی تھی۔ ان کی جو پٹیشنز ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہم اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ پٹیشنیں پینڈنگ تھی، ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے ایم این اے صاحبان ریمیڈیلس ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ کسی پٹیشن فائل کے موڈ نہیں ہو سکتا، ان کے بہاف سے پٹیشن الیکشن ٹرائیبیونل میں نہیں ہو سکتا، الیکشن ٹرائیبیونل میں پٹیشنیں پینڈنگ تھی۔ بہتر ہوتا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرتی کہ وہی پٹیشنوں پہ فیصلے ہوتے۔ اس سٹیج پہ جب کہ کنسالیڈیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا تھا، ریزلٹ ٹیلی ہو چکے تھے، ریزلٹ اناؤنس اور نوٹیفائی ہو چکے تھے، ایم این اے صاحبان نے اوتھ لے لیے تھے، اسی سرکمسٹانس میں اس کو ریورس کرنا ہم سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے کئی سازشیں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوئی۔ پہلی پلان یہی تھا کہ ان سے نشان لے لے، یہ سارے سیٹیں ختم ہو جائیں گی، نظریہ ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ 8 فروری کو عوام نے اس پلان کو ناکام بنایا۔ پھر کوشش کی گئی پلان بی کی طرح کہ ریزرو سیٹیں ان کو نہ دی جائے۔ الحمدللہ ریزرو سیٹ میں بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ اب ایک اور ریکاؤنٹنگ کی آڑ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ان کو کنورٹ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیفیٹ میں تبدیل کیا جائے۔ یہ ایسی ریکاؤنٹنگ ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں، لودرا میں جس وقت نوٹیفیکیشن ہوا اور نوٹس آیا کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کرے تو ایک دن کے اندر 4 گھنٹے ریکاؤنٹنگ کر کے 14,000 ہمارے ایم این اے صاحب کے 1,34,000 سے ووٹ کم کر کے 1,20,000 پہ لے کے آئے۔ اسی طریقے سے بلال اجاز صاحب کی پہلے سیٹیں تھیں تو یہ گجرانوالہ کی پہلی واحد سیٹ ہے جس میں سے 17,000 ووٹ کو انویلڈ ڈکلیئر کرا کے کسی اور کینڈیڈیٹ کے لیے موقع بنایا گیا۔ ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا یہ بڑے تناظر میں دیکھتے، الیکشن کمیشن کے رول کو دیکھتے۔ الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے۔ اگر الیکشن کمیشن اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ تیلوں کا حفاظت نہیں کر پاتا تو ہائی کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس میں انٹرونشن کرے۔ اس سرکمسٹانس پہ اس کو واپس کرنا ہمیں وداؤٹ ریمیڈی چھوڑ دیا گیا۔ ہم اپنا سٹرگل پھر بھی کنٹینیو کریں گے لیکن اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں۔ ایک بات ضرور کہیں کہ اب ایکسٹینشن کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آنے والے کی فی الفور نوٹیفیکیشن کی جائے۔ جو لوگ اپنی گرفت دوسروں کو ڈیفیٹ کروا کے مضبوط کرتے ہیں اور جو لوگ ایکسٹینشنوں کی آڑ میں یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کو سبق لینے چاہیے بنگلہ دیش سے۔ بنگلہ دیش میں عوام نے بولا ہے، خلق خدا کو جب آپ روکیں گے تو خلق خدا بول اٹھتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ موقع ہے، خلق خدا بولے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو لوگ پی ٹی آئی کے خلاف کمپلین کنسپیرسی کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ سارے ناکام ہوں گے۔ شبلی صاحب شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر جو قانونی پہلو تھا وہ بیرسٹر صاحب ہمارے چیئرمین انہوں نے بتا دیے آپ کو۔ دیکھیں اگر آپ ایک چیز کا صرف ذکر کروں کہ ہم اس کے خلاف ریویو فائل کریں گے سپریم کورٹ میں۔ جی
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس میں جو ہوا وہ پوری قوم کو پتہ ہے. جس طرح سے ہمارے امیدواروں پہ ہماری پارٹی کا نشان لے لیں، ہر بحث باہر طور پہ ہر چیز میں ہمارے آگے روڑے اٹکائے گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے تناظر میں کہ جو 8 فروری کو جو پروسیس شروع ہوا تھا اس کا یہ تسلسل ہے. یہ اگر آپ اس کو ہر ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس جو فارم 45 فارم 47 کے جال سے بچ کے نکل گئے ہیں ان کو کس طرح سے گھیرا جائے اور ان کے گرد کون سا جال بچھایا جائے کہ ان کو وہاں سے جو اندر ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالا جائے، اور وہ لوگ جو کہ عوام جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے، جس کو کہ ہم فارم 47 والا، اور اس میں سے اکثریت ان کی بیٹھی ہوئی ہے، یہ 17 سیٹوں والے لوگ ہیں، اور ان کی جو ایک آرٹیفیشل مینوفیکچرڈ میجورٹی بنائی گئی ہے وہ بنیادی طور پہ ہر قانون، ہر اخلاقی، ہر طرح سے وہ جائز نہیں ہے، اور اس کو ایک مینوفیکچر کیا جا رہا ہے. یعنی کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی دیا ہوا مینڈیٹ وہ اپنی طاقت کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایسی پارٹیز کو جنہوں نے کہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن ہو گیا، الیکشن کے ریزلٹس میں تاخیر ہوئی، اس کے بعد جو نوٹیفیکیشنز ہوئے اس میں بھی بڑی لیت و لال سے اور بڑی اس سے عیاری کا مظاہرہ کیا گیا. اس کے بعد جب یہ اناؤنس بھی ہو گیا تو تب بھی چین نہیں آیا، کیونکہ وہ والا ہدف حاصل نہیں کر سکے جو کہ حاصل کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد ایک تو ٹریبونلز بننے کی بات ہوئی. جب الیکشن میں جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ٹریبونلز میں آپ جاتے ہیں. ٹریبونلز ایک قانونی ان کی آئینی حیثیت ہے کہ جو بھی تنازع ہو وہاں پہ وہ حل ہوتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز، چونکہ وہاں پہ ٹریبونل زیادہ تھے، بڑا صوبہ ہے، اس کے ٹریبونلز میں ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اعتراضات شروع ہو گئے کیونکہ ان کو اپنے مرضی کے ججز چاہیے تھے. وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے، اور ٹریبونلز اپنے وہ کام نہیں کر سکے جو ان کے مقصد کے لیے وہ بنے تھے، کیونکہ یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل سکے، اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں میں جو قوانین پاس ہوئے ان کا کیا مقصد تھا. سپریم کورٹ میں جو ریزرو سیٹس ہمارے لیے جو فیصلہ آ گیا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا. اور پارلیمنٹ کب استعمال ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ تب استعمال ہوتی ہے جب اس میں جو اصل عوام کے نمائندے وہ نہ بیٹھے ہوں اور وہ لوگ بیٹھے ہوں جو کہ لائے گئے ہوں، ان کو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو جتایا گیا ہو. تو اس لیے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے کہ اس پارلیمان کا جو عزت توقیر اور جو اس کا مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پارلیمنٹ محض ایک ربر سٹیمپ بن جاتی ہے. چونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے مصنوعی طور پہ اپنی میجورٹی کی ہوئی ہے تو نیشنل اسمبلی سے بھی وہ نکال لیتے ہیں اور یہ اپنے سینٹ سے بھی پاس کرا لیتے ہیں. یہ جو خاص طور پہ جو بل ابھی قانون میں جو ترامیم کی گئی، یہ تو ایک اندھے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے کی گئی ہیں. پہلے ٹریبونلز میں، پھر جو کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا، یہ ساری چیزیں، اور ہم وہ کام نہیں کر رہے. ہم حالانکہ افیکٹڈ پارٹی ہیں، ہم نے کبھی بھی نہ ججز کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال کی ہے، نہ ہم نے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ادارے کو متنازع بنایا ہے. لیکن یہاں پہ تو سینٹ کے فلور کو بھی استعمال کیا گیا ججز کی توقیر کو بے توقیر کرنے کی. آپ نے اسپیچز دیکھی ہوں گی جس کے بعد معافیاں بھی مانگی گئیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لائے اسی مقصد کے لیے گئے ہیں، جنہوں نے بنیادی طور پہ اس ملک میں آئین کو ایک کھلواڑ بنانا ہے، قانون کو ایک گھر کی لونڈی بنانا ہے. اب آپ دیکھیں جو کمشنر تھے پنڈی کے، انہوں نے کیا کہا تھا
وہ آج کدھر ہیں؟ ہم قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ کدھر گئے، انہوں نے کیا کہا تھا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہو، اور اگر آپ جمہوریت ہے تو اس میں پھر جو ووٹ عوام نے دیا ہے، جن کینڈیڈیٹس کو، جس پارٹی کو، جو کہ ہمارے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے، عمران خان کو دیا ہے، اس کو آپ ہر طریقے سے آپ اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ نہ ہو. جب یہ ہوگا تو پھر آئین بھی بے معنی ہو جائے گا، قانون بھی بے معنی ہو جائے گا. اور جب آپ ریکاؤنٹنگ، اب ہماری پارٹی کے کم از کم 60 کے قریب ہم نے ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشنز دی ہیں، پیٹیشنز دی ہیں، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس پہ کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ یہ آئے ہیں کیونکہ مقصد تھا سیٹیں کھینچنا، تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے اس میں قانون ٹوٹتا ہے، آئین ٹوٹتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس پہ ان کی میجورٹی 2/3 بنا دی جائے کہ اس کے بعد جو بھی یہ چاہیں. یہ نااہل ٹولہ، یہ کرپٹ ٹولہ جس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے، پچھلے 40 سال سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. ملک کس حالت میں ہے آپ کو پتہ ہے. ان کو لوگوں کی نہ مہنگائی کی پرواہ ہے، نہ ان کو عوام کی سیکیورٹی کی پرواہ ہے. یہ جو ہے تو صرف لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی جو سیاسی ہدف ہے، وہ سیاسی ہدف اچیو کرنے کا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے. یہ نہیں کہ اس کے لیے نو ہولڈز بارڈ، کوئی بھی مطلب ہے آپ چیز کریں وہ جائز نہیں ہے. اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے آئین ہمارا کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. پارلیمنٹ تو اب برائے نام رہ گئی ہے. یہ تو ایک ایسی حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جس میں کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ اس ملک کا ہوگا کیا، جس میں کہ آئین کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے. اس کو اس طرح سے اس میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہیں جو کہ بالکل اسپرٹ آف ڈیموکریسی، اسپرٹ آف لا، یہ سب چیزوں کے خلاف جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم پوری جدوجہد کر بھی رہے ہیں، ہم نے کی بھی ہے. لیکن جہاں پہ کہ آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق بن جائے جس کا کام فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنا ہے، وہ اگر اس سے قاصر ہو، اور الٹا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ 3 الیکشنز ہوئے، انٹرا پارٹی الیکشنز، 3 الیکشنز ہوئے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہوا. وہ بھائی وہ صحیح نہیں ہوا، ہمارا تو چھوٹا سا ایک وہ تھا، پروسیس تھا. آپ نے تو اربوں روپے اس قوم کے غریبوں کے لگا کر، اور آپ نے جو ہے تو ایک الیکشن منعقد کیا ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کی ڈیسیجن پہ، بیکاز آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا الیکشن کرانے کا. اب جب کرانا پڑا تو اس کے بعد جو آپ کے وہ ہیں سٹیپس ہیں جو آپ نے لیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بری طرح سے ناکام ہوا ہے اپنی یہ آئینی فرض کو نبھاتے ہوئے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے تھے کہ اس صورتحال میں ہمارے پاس سوائے اپنی سیاسی جدوجہد کے، قانونی جنگ کے، ہم چونکہ ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہم اپنی جدوجہد قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہتھیار ڈال دیں گے. ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور ہمارا کام ہے عوام کو باخبر رکھنا کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ووٹوں کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے آپ کے مینڈیٹ کے ساتھ. کوئی عزت نہیں ہے، کوئی توقیر نہیں ہے آپ کے ووٹ کی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں کہ پاکستان کے عوام میٹر نہیں کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک بات میں باقی تو سب کچھ کہا جا چکا ہے. ہم بسا اوقات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پرسن میں اپنا لیک آف ٹرسٹ کا اظہار کر چکے ہیں. بسا اوقات ہم نے بار بار کہا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کی ایک جسٹس گلزار صاحب کے انڈر 5 رکنی بینچ کی ایک ججمنٹ بھی موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے آپ کو خان صاحب کی معرفت کے تمام کیسز سے علیحدہ کریں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکے. تو ہم ونس اگین ایک ریٹریٹ کرنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ قاضی صاحب اپنے آپ کو ان تمام بینچز سے علیحدہ کریں جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ سن رہی ہیں.
بلال صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ ایک افیکٹی ہے اس کے، تو میں چاہوں گا کہ یہ 2-3 منٹ میں اپنا جو مدعا ہے وہ بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں میڈیا سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم سب جو ہے آپ کے پاس تھوڑا لیٹ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد میں اس وقت پاکستان کی عوام کو صرف اور صرف اس میڈیا کے تھرو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو آج کا فیصلہ ہے، مجھے تو قائد صاحب سے پورے انصاف کی توقع تھی، لیکن قائد صاحب نے تو انصاف کے ساتھ کھلواڑ کر دیا. اور دوسری بات میں جو بتانا چاہتا ہوں اس میڈیا کے توسط سے کہ میرا مقصد ایم این اے بن کے اسمبلی میں آ کر ڈیسک بجانا نہیں تھا. میرا مقصد رجیم چینج کے بعد سے صرف ایک ہی مقصد تھا میرا، کہ میں خان کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں. تو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ تھا، ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری سانس آخری دم تک رہوں گا. مجھے صرف اور صرف آج کے اس فیصلے پہ ایک چیز کا دکھ ہوا ہے کہ وہ 1,17,000 ووٹر میرے حلقے کے، جن کی میں عظمت جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میں شاید واحد ایم این اے ہوں اس اسمبلی میں تھا، اور انشاءاللہ واپس لوٹ کر آؤں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جس کو آج کے دن تک اپنے حلقے میں نہیں جانے دیا گیا. مجھے دکھ ہے ان 1,17,000 ووٹروں کی دن رات محنت کا، کاوشوں کا، جنہوں نے دن رات ایک کر کے صرف اور صرف عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا. اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ جس کے آج میں اور فراز نون شکار ہوئے، وہ نظریہ تھا کہ اس ملک میں قانون اور انصاف کا بول بالا ہو. اور مجھے فخر ہے کہ میں اس جماعت کا حصہ ہوں. میرے پارٹی لیڈران نے اعتماد کا اظہار کیا، میرے پہ عمران خان نے اعتماد کا اظہار کیا، اور میرے پہ جو اعتماد کا اظہار میرے حلقے کی عوام نے کیا تھا، میں نے ان کے ووٹ کا حق ادا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آخری سانس تک حق ادا کرتا رہوں گا. وزیر اعظم کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. اور باقی میری کیونکہ جتنی بھی یہ پیچھے ایکسرسائز ہوئی ہے، میری باتیں ہیں ملک صاحب، بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ میرے لیڈران بات کر چکے ہیں اس لیے میرا بولنا بنتا نہیں، لیکن بہت ساری باتیں جو آپ بیتی میں بیان کر سکتا ہوں وہ اس کمرے میں موجود کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا. میں واحد دوسرا ایم این اے تھا جو دوسری دفعہ ڈی سیٹ ہو رہا ہوں، لیکن یقین کریں ان کی ہر ایک حرکت کے بعد مجھے ایک نیا بوسٹر، ایک نیا حوصلہ، ایک نیا ہمت ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے ہی نہیں، اس وقت موجود پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو دوبارہ ہر روز اس ملک کا بے سودہ اور اس ملک کا بے حال سسٹم نظام جو ہے ایک نیا انرجی کا انجیکشن، ایک نئی انرجی کی ڈرپ لگاتے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں آئے گا تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. میرے پہ اس وقت آج کے دن تک 47 FIR ہیں. میں سارے میڈیا کو پتا ہے کہ میں واحد ایم این اے ہوں کہ جو ابھی تک اپنے حلقہ، اپنا ضلع گجرانوالہ میں نہیں جا سکا. صرف مقصد کیا ہے ان کا کہ اس طرح کے حرکتیں کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کے ورکر، عمران خان کے ایم این ایز، ایم پی ایز عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک سیٹ کیا، ایسی ہزاروں بھی سیٹیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینٹر حضرات خان کی ذات سے اس پاکستان کی خاطر وار کے قربان کر دیں گے. بڑی مہربانی. عامر صاحب ایک منٹ، عامر صاحب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک دو نکتے ہیں قاضی صاحب کے ساتھ. میں یہاں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہماری جماعت ریکیوزل کی اپلیکیشن دے چکی ہے کہ آپ کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور جو آپ کے جذبات اور احساسات ہماری پارٹی کی ایگزسٹنس کے حوالے سے ہے، وہ مختلف اوقات میں مختلف ججمنٹس اور مختلف کیسز سننے کے دوران آپ بالکل پوری قوم کے سامنے واضح کر چکے ہیں. اور آپ کے جو خیالات اور آپ کی جو اوپینین ہماری پارٹی کے بارے میں ہے، اس کے واضح ہونے کے بعد کیا یہ اخلاقاً، قانوناً کیا یہ مناسب ہے کہ اس کے بعد بھی آپ بیٹھ کے ہمارے کیسز کے بینچز میں ہمارے کیسز کو سنیں؟ تو ہم نے پھر بھی اور پھر فیصلے کریں. ہم نے پھر بھی قانون کے احترام کرتے ہوئے ریکیوزل کی اپلیکیشن فائل کی پارٹی کی طرف سے، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپلیکیشن وصول تک نہیں کی گئی اور وہ ویسے ہی واپس کر دی گئی، جیسے کوریئر سے گئی یا جیسے ہم نے دینے کی کوشش کی، وصول بھی نہیں کی. آپ ہم سے جب ہمارا بیٹ چھین لیتے ہیں، اس کے بعد جو فیصلوں میں آبزرویشنز آپ دیتے ہیں، اس کے بعد یہ مناسب تھا، ججز یہ کرتے آئے ہیں. جس وقت اس قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے، اس قسم کا چیز واضح ہو جائے، ججز خود اپنے آپ کو بینچز سے علیحدہ کر لیتے ہیں. آپ کو تو یہ نوبت بھی نہیں لانی چاہیے تھی کہ ہمیں درخواست دینی پڑتی
چیف جسٹس آف پاکستان پہ ریکیوزل کے حوالے سے، مگر آپ نے ہمیں مجبور کیا جب آپ اپنے آپ کو زبردستی ان بینچز کے ساتھ آپ نے اٹیچ کیا کہ ہم نے آپ کو لکھ کے دیا، مگر آپ نے اس کو وصول کرنے سے بھی آپ کے ادارے نے اور آپ لوگوں نے انکار کیا، نہیں لی۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ نامناسب تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے تو پھر فیصلہ بھی شاید کچھ اور ہوتا، اور ہم یہ حق بجانے میں کہنے پہ، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، بار بار کہہ چکے ہیں ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، آپ کو بینچز سے علیحدہ کر لینا چاہیے تھا۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ ان لوگوں کے حلقوں میں ان کے جو ری کاؤنٹنگز تھیں، جہاں ان کو شامل بھی نہیں ہونے دیا گیا، جہاں آروز نے اس جگہ کو جہاں ری کاؤنٹنگز کی گئی بغیر نوٹسز دیے، ری کاؤنٹنگ کے لیے نوٹس دیے جاتے ہیں تاکہ ہر امیدوار 18 امیدوار بھی ہیں تو ان کا نمائندہ وہاں پہ موجود ہو، کوئی نوٹس نہیں ہے۔ اس کے بعد کارڈن کیا گیا پولیس کی مدد سے، اس کے بعد ہمارے ایم این ایز وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور ان کے اگر نمائندوں نے جانے کی کوشش کی، جو آپ کو پتہ ہے الیکشن ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے، اگر اس نے بھی جانے کی کوشش کی گئی تو اس کو بائی فورس روکا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم پہ کیس کریں گے، پولیس نے نہیں جانے دیا۔ اس دوران مجھے یاد ہے کہ نہ صرف وہاں پہ ہم نے کوشش کی، یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بلال اعجاز صاحب تھے، دوسرے ایم این اے بھی میرے ساتھ تھے، میں خود الیکشن کمیشن کے آفس جس وقت وہاں پہ وہ ٹھپے لگ رہے تھے اور زبردستی غیر قانونی طور پہ وہ تھیلے کھولے جا رہے تھے، آئے یہ اور ہم 2-3 لوگ الیکشن کمیشن کے آفس گئے، سیکرٹری الیکشن کمیشن کو پھر قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم نے ایک اپلیکیشن دی کہ جناب یہ غیر قانونی عمل ہو رہا ہے، ویڈیو شیئر کی سیکرٹری کے ساتھ، میں خود وہاں پہ موجود تھا کہ آپ کوئی ایکشن لیں، مگر نہیں لیا گیا۔ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے قانون توڑا ہے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے، ان آروز کو سزا ملے گی۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ ان آروز کو سزا دیں گے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈی پی او کو نوکری سے فارغ کرواتے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈپٹی کمشنر کو نوکری سے فارغ کراتے۔ ہر وہ شخص کسی اردری سے لے کے اوپر تک جو وہ تھیلے زبردستی کھولنے اور ٹھپے لگانے میں وہ تھا، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی۔ ہم الیکشن کمیشن کو اس کا پورا حصہ دار سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری بنیاد جو رکھی گئی، یہ جو 2/3 دلانے کے حوالے سے، مینڈیٹ چوری کرنے کے حوالے سے، اس میں الیکشن کمیشن کو ہماری اپلیکیشنز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اتنا بڑا الیکشن کمیشن، اتنی بڑی تنخواہیں، اتنی مراعات، پورے 5 سال بعد ایک الیکشن، یہ صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر اس قسم کی غیر قانونی حرکت ہو وہ کوئی ایکشن دے لیتے، کوئی ہلدے جلدے تو صحیح، یہ ہلدے جلے بھی نہیں۔ آخری بات کروں گا، لیاقت چٹھا ہی سیڈ کہ پھانسی لگانی چاہیے۔ پتہ ہے نا آپ کو، یاد ہے آپ دوستوں کو، ایک آدمی کہتا ہے کہ 2 بندوں کو آپ پھانسی لگا دیں، جس میں وہ چیف جسٹس کا بھی ذکر کرتا ہے، چیف الیکشن کمشنر کا بھی ذکر کرتا ہے۔ آپ اس کو کیوں نہیں بلاتے؟ کیوں نہیں عدالت میں پیش کرتے؟ کیوں نہیں اس سے انکوائری کرتے؟ کیوں وہ غائب ہے؟ اس کو پروڈیوس کریں، اس سے پوچھیں کہ اس نے اتنا بڑا الزام، ایک کمشنر لیول کا آدمی جو ہے، چیف جسٹس جیسے بڑے عہدے کے اوپر، چیف الیکشن کمیشن جیسے ذمہ دار آدمی کو اتنا بڑا الزام، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ بروٹیلٹی ہے، یہ بدماشی ہے، اور آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں، عوام کو مجبور کر رہے ہیں۔ ایک فیصلہ سپریم کورٹ دیتی ہے، اس کے خلاف لیجسلیشنز جو ہے وہ آپ کھڑی کر رہے ہیں، اور وہ لیجسلیشن سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ ہٹا دے گی تو کسی دوسرے طریقے سے یہ نامناسب ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ اپنے ان اداؤں پہ، اپنے ان رویوں پہ، یہ جو ڈکٹیٹوریل ایٹیچیوڈز ہیں، ان کے اوپر ان تمام اداروں کو ریویو کرنا چاہیے۔ مت انتشار، یہ لوگ کہتے ہیں نا انتشار ہوتا ہے غلط فیصلوں سے، ججوں کے فیصلے بولتے ہیں، اور یہ فیصلہ تو جو بول رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کریں، ایک دن جس میں وہ نوٹیفیکیشن ڈیلے ہوگا، اس سے ہمیں آپ کی انٹینٹ کا پتہ لگے گا۔ میں صرف ایک بات کروں گا کہ میرے ساتھیوں نے بات کی، وقاص صاحب نے، سب نے، شبلی صاحب نے، بیرسٹر گوہر صاحب نے، رؤف صاحب نے، کہ چیف صاحب آپ سب سے بڑی عدالت کے قاضی ہیں۔ آج تک آپ نے جتنے فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں میں نہ کوئی انصاف ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ اس کے تقاضے پورے ہوئے ہیں، ان میں تعصب ہے، ذاتی اناد ہے، پسند ناپسند ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ آپ بھاشن دیتے ہیں عدالت میں بیٹھ کر، ہم نے آپ کے کئی کیسز سنے ہیں کہ آپ بڑے اصولوں کی بات کرتے ہیں۔ اصول یہ بنتا تھا کہ جب آپ نے بلہ ہم سے چھینا، ہم سے اسپیشل سیٹ کے مقدمے میں آپ ہماری مخالفت میں تھے، آج پھر آپ نے فیصلہ ہمارے خلاف کیا، اصول یہ بنتا ہے آپ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے۔
آج آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں, کہاں آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. ہم آپ پہ عدم اعتماد کرتے ہیں. پوری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ قاضی صاحب عمران خان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے در پہ ہیں, لیکن اللہ الحق کا ہر جگہ پر فیصلہ حق کا ہوتا ہے, سچ کا ہوتا ہے. خدا را آپ آج ہیں, کل چلے جائیں گے. آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت نئے آنے والے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن کرے, اور اگر کوئی اس طرح سے 2/3 بنانے کے بعد کوئی ایکسٹینشن کسی کی گئی تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے, محاسبہ کریں گے, پورے زور سے اس کو روکیں گے. اور ساتھ ہی آخری بات, ہمارے حاجی امتیاز MNA صاحب, جن کا جمعے والے دن 9 تاریخ کے اجلاس کے لیے اسپیکر نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیا, ان کو اسمبلی میں اجلاس کے لیے حکومت نے پیش نہیں کیا. اب جھوٹ بولا. اب 13 تاریخ کل کے لیے ایوییشن کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نے ان کا پروٹیکشن آرڈر جاری کیا ہوا ہے, لیکن ان کو کل پیش نہیں کیا جا رہا. یہ اتنا ظلم اور بربریت ہے, یہ ظلم کی سیاہ رات ہے. آخر ایک دن انشاءاللہ اس کا صبح ہونی ہے, سویرا ہونا. اور کل رات سے 13 اگست کی شام جو پوری قوم ایک ریلی منانا چاہتی ہے, آزادی کی ریلی, اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتی ہے یوم پاکستان کے اوپر, کل سے پنجاب میں فسطائیت, غنڈہ گردی, بربریت کا مظاہرہ پولیس کر رہی ہے. ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ڈور ناکنگ ہو رہی ہے. رات گئے تک سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا کہ کیا یہ قوم اپنی یوم آزادی بھی منائے, 14 اگست بھی نہ منائے. میں یہاں پر خاص طور پر اپنے بھائی بلال اجاز صاحب کو, اپنے MNAs اور MPs کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, اور ان کو یہ اس چیز کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم سب پوری پارلیمانی پارٹی تحریک انصاف آپ کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا. اور آپ کے 1,17,000 ووٹرز نے جو آپ کو مینڈیٹ دیا, انشاءاللہ وہ مینڈیٹ اس اسمبلی میں ضرور بولے گا, اور آپ اپنے حلقے کے لوگوں کی بات کریں. تو کیا آپ چیف جسٹس صاحب پاکستان کو باور نہیں کروا سکے کہ وہ ڈپٹی کمشنر جو آپ کے ڈیٹینشن آرڈر جاری کرتے تھے, جو آپ کے 16 MPO 3 MPO کے آرڈر جاری کرتے تھے, انہی کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بنا دیا گیا, اور انہوں نے آپ لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے آپ لوگوں کے باہر ہوئے. انہی لوگوں کے پاس وہ ووٹ کی پرچیاں تھیں, تو کیا وہ جنہوں نے اتنا کچھ کیا وہ امین ہو سکتے ہیں, اور ان کے اوپر ان کو آپ باور نہیں کروا سکے, ان سے آپ کو کیسے انصاف مل سکتا ہے الیکشن کمیشن سے جس نے آپ کو 45 اور 47 بھی چینج کیا؟ دیکھو وہ الیکشن کمیشن پہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں, اور یہی ROs پہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ ROs جوڈیشری سے ہونے چاہیے تھے رادر دین ایگزیکٹو سے. وہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا, اور ہم نے ان کو یہ موقف پہلے سے پیش کر دیا تھا. ہمارا کسی RO پہ کوئی بھی اعتماد نہیں تھا. ابھی کاؤنٹنگ والے پروسیس کو بھی آپ کو کہا, ہم بہت وہ ابھی میں نے ذکر بھی آپ کو کر لیا کہ یہ ایک جو لودھرا والی سیٹ ہے within 4 hours انہوں نے یہ لاکھوں ووٹ کہیں کہ ہم نے کاؤنٹ کر دیے, اور ٹاپ پہ لگا کے 14,000 ووٹ 1,34,000 سے کم کر کے 1,20,000 پہ لیں, اور کہتے ہیں جی دوسرا کینڈیڈیٹ ہوا ہے, اور الیکشن کمیشن سوتا رہا. اس لیے الیکشن کمیشن ہم بارہا کہہ چکے ہیں ہمارا الیکشن کمیشن پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے بھی آپ سے, خان صاحب کے بھی آپ سے ان کے خلاف ریفرنسز بھی فائل کریں گے, تو اس پہ ہمارا کوئی صاحب یہ بتائیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں اور باہر کے ملک میں انویسٹ کرنے سے قاصر ہیں, اور جس سے ملک کا نقصان اور عام آدمی مہنگائی میں پس رہا ہے, اس سے آپ تھوڑا سا کیا کہیں گے؟ عوام سننا چاہتے ہیں. دیکھو عوام کے بارے میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ حکومت فیل ہو چکی ہے, حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی, یہ حکومت اپنے کیسز ختم کرانے میں لگی ہوئی ہے, عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتی. بیرسٹر صاحب حال ہی میں جسٹس مسرور علی شاہ کا ایک فیصلہ ہے, اور اس فیصلے میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے PMLN کے خلاف اگر فیصلہ آتا ہے تو وہ ججز پر تنقید کرتے ہیں, آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے
मायूस हुए, ये तो राइट है सबका। नहीं देखिए, जहाँ तक फर्क है। जजेस है, हमने जजेस को हादिब तनकीद नहीं बनाया, हमने एक मौके पर रखा हुआ, और वो ये कि इस डिसीजन से हमें मायूसी हुई, और हम यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चाहिए था इसको लार्जर कैनवस में देखते कि बैकग्राउंड और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर आप उठा लें उसमें सारे फैक्ट्स का तस्करा नहीं हुआ हर्जा है, सराई तो इसलिए नहीं कि इसलिए हमने किसी जजेस पे नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो हमारे इन मैनेज ने तो पिटीशन नहीं फाइल करनी, अब तो टाइम बाढ़ हो गई, ये तो पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ाकार यही रहा है कि जो ट्राइब्यूनल जा चुके हों, सुप्रीम कोर्ट सबसीक्वेंट इवेंट्स को अकाउंट फॉर करती हैं और ऐसे क्लोज केसेस को री ओपन नहीं करती। डायरेक्शन दे दी थी ट्राइब्यूनल को कि रिकाउंटिंग का पहले फैसला आप कर लें, इसलिए हमारा ये मौक़िफ़ डिफरेंट है। पीटीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गुज़िश्ता हफ्ते आपने पार्लियामेंट के बाहर भी कहा कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए, और अभी भी उसका जिक्र आमिर साहब ने किया कि ऐसा लग रहा है हमें कि पीटीआई की ख्वाहिश है कि जल्द ये नोटिफिकेशन और मंसूर अली शाह जल्दी आए। कल मंसूर अली शाह साहब से मुलाकात हुई तो इसी हवाले से मैंने उनसे पूछा कि एक सियासी जमात आपके नोटिफिकेशन के लिए आपसे ज़्यादा वो जल्दी के ख्वाहिशमंद है, तो उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि मंसूर काजी फाइज साहब मुकम्मल कंट्रोल में, और मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है ना भी हो, या फिर इस हवाले से जल्दी का नोटिफिकेशन का किसी किस्म का ताल्लुक किसी भी इस हवाले से मेरा उनसे नहीं है। जब उनको खुद मंसूर अली शाह को सवाल करेगा, करेगा, तकरीर तो न वो करेगा। देखें, हमने ये किया था कि इस पे हमने असम्बली में बात की थी, असम्बली में बात की थी, और परसों जो हमारा अलायंस का हुआ था हमने ये मौके पर रख लिया था कि देखो ये सब कुछ हो जाता है, और ये एक परसेप्शन यही है कि आप 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर रहे हैं, आप एक्सटेंशन देना चाहते हैं, आप 2/3 मेजॉरिटी लेकर के आप पावर लेना चाहते हैं कि आप जजेस को भी ट्रांसफ़र कराएं। तो काजी फाइज साहब का हमने यही कहा था कि 87 डेज़ बिफोर दी रिटायरमेंट ऑफ बंदियाल साहब का उनका नोटिफिकेशन हुआ है, और इसी हुकूमत ने, इसी वज़ीर कानून और इसी प्राइम मिनिस्टर ने किया था, तो हमने उनको कहा है कि आप ये कर दे ताकि ये मैटर खत्म हो जाए। और साथ ही उसी तकरीर में मंसूर अली शाह साहब ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसके ऊपर हर सूरत अमल दरामद होना चाहिए, और अगर नहीं होता तो उसके लिए फिर हमें कोई और कानून बनाना चाहिए, फिर उसको देख लेंगे। आप क्या समझते हैं, अभी तफसीली फैसला आना है, उसके बाद अगर हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करती तो कानूनी तौर पर हम क्या ऑप्शन? देखिए, इंशाअल्लाह ताला उस पे अमल दरामद होगा। हमने चीफ जस्टिस से भी मुतालबा किया है कि आप माइनॉरिटी में सही, लेकिन आप चीफ जस्टिस से इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट कराना आपका भी फ़र्ज़ है, और सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट ज़रूर इम्प्लीमेंट करवाएगी, उसके नोटिफिकेशन होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में भी कहा है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमने जो आपको वो कर दिया, बताया, वो ये कि प्लान ये था 8 फरवरी के इलेक्शन को चोरी करवाओ, फिर भी यही था रिजर्व सीटें ले लें। अब रिकाउंटिंग में आपने वो मकासद हासिल करो, तो हम इन तीनों के खिलाफ है, और हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आवाम की जो विल है वो प्रिवेल करेगा। फरमाइएगा, आपने एक्सटेंशन की बात की तो इस पर जरा रोशनी डालिएगा। एक तो अगर किसी को एक्सटेंशन मिलती है तो वो हुकूमत किन बुनियादों पे देगी, और आपने अभी इंसाफ का तस्करा किया कि फैसले मन गलत हो रहे हैं। अगर बिलफर्ज किसी को एक्सटेंशन मिल जाती है तो इंसाफ को कहाँ खड़ा देखते हैं अगले दौर में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स है वो किसी भी तरीके से ये इख्तियार पार्लियामान को भी इवन हासिल नहीं है कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है वो चेंज हो। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे बड़ा असर करता है अगर आप जजेस को एक्सटेंशन दे दे और उसकी जो मुद्दत मुलाजिमत है उसमें आप तफसील करो। पहले दिन से ये वाज़ेह है कि जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के 65 पे ही रिटायर होते हैं। हम इसके ख़िलाफ़ है कि आप एक्सटेंशन ना दे। वकला मूवमेंट ने भी अनाउंस किया है कि हम इसके मुखालिफ हैं और ये नहीं होना चाहिए, और हम भी यही